رسول بلا فصل ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد دوسرے خلیفہ اس امت کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند روایتیں پیش کرتا ہوں کہ اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ دو بچوں سہیل اور سہل کی یہ زمین تھی، صدیق اکبر نے رقم دے کے اس کو خریدا اور اس پر مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر میں ہمارے ساتھ برابر کا حصہ لیا۔ جہاں صحابہ کرام اینٹیں اٹھا کے لاتے، پتھر اٹھا کے لاتے، وہیں رسول اللہ بھی اینٹ اور پتھر اٹھا کے لاتے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلے مسجد نبی کی بنیاد اور اس کی تعمیر میں رسول اللہ نے حصہ لیا، اور سب سے پہلے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اینٹ لگائی۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک اینٹ لے کر آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اینٹ کے ساتھ لگا دی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اینٹ لگائی۔ غور کرو علماء فرماتے ہیں جس ترتیب سے ان حضرات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لیا اور اینٹیں لا کے لگائیں، اللہ نے اسی ترتیب سے ان حضرات کو خلافت عطا فرما دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ دو روایتیں ہو گئیں۔ تیسری روایت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں موجود ہیں اور سرکار کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی ہے۔ فرماتی ہیں اسی اثنا میں میرے ابا جان صدیق اکبر نے اجازت طلب کی گھر میں داخل ہونے کی۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ نے اپنا پہلو تبدیل نہ کیا، اسی حالت پر باقی رہے اور صدیق اکبر کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ صدیق اکبر تشریف لائے، کچھ دیر گفتگو فرمائی اور تشریف لے گئے۔ وہ چلے گئے، فاروق اعظم تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حالت کو تبدیل نہ کیا اور فاروق اعظم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دیر گفت و شنید ہوتی رہی، اس کے بعد فاروق اعظم بھی تشریف لے گئے۔ وہ چلے گئے، حضرت عثمان غنی تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہ دی، بلکہ جلدی سے اٹھے اور اپنی حالت کو درست کیا اور اپنی پنڈلی کو چھپایا اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ چلے گئے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے ابا جان تشریف لایا، آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا۔ فاروق اعظم تشریف لایا، آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، لیکن عثمان غنی تشریف لائے، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اے عائشہ اگر میں اپنی حالت کو تبدیل نہ کرتا تو ممکن تھا کہ عثمان حیا کر جاتا اور اپنی بات کہے بغیر ہی واپس چلا جاتا، تو میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو اس روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جس ترتیب سے یہ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اللہ نے اسی ترتیب سے ان حضرات کو خلافت عطا فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ کے بعد پہلے صدیق اکبر اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تین روایتیں ہو گئیں۔ چوتھی روایت مورخین نے لکھا کہ ایک شخص سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ قرضہ لیا، قرضہ دینے کے بعد وہ جانے لگا تو اس کا گزر حضرت علی المرتضیٰ پر سے ہوا۔ حضرت علی نے اس سے واقعہ طلب کیا تو اس نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کچھ قرضہ لیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے کہا جاؤ جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرو، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو میں یہ رقم کس سے وصول کروں۔ وہ آیا اور آ کے اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو ابو بکر صدیق سے یہ رقم وصول کر لینا، وہ تیری رقم ادا کریں گے۔ یہ لوٹا اور حضرت علی المرتضیٰ کو آ کے خبر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کا کہا ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا جاؤ جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرو، اگر آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی انتقال کر جائیں تو میری رقم کون ادا کرے گا؟ میں کس سے اپنا قرضہ وصول کروں؟ یہ آیا اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوال کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق انتقال کر جائیں تو تم عمر فاروق سے اپنی رقم کو وصول کر لینا۔ اس نے حضرت علی کو آ کے خبر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو واپس جانے کا کہا اور کہا جاؤ جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرو، اگر عمر بھی کسی طرح انتقال کر جائیں تو میری رقم مجھے کون ادا کرے گا؟ یہ آیا اور آ کے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عمر انتقال کر جائیں تو عثمان غنی ہوں گے، تم ان سے اپنی رقم وصول کر لینا۔ اس نے حضرت علی کو آ کے خبر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پھر اس کو حکم دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا جاؤ جا کے رسول اللہ سے سوال کرو، اگر خدا نہ خواستہ عمر فاروق بھی انتقال کر جائیں تو میں کس شخص سے اپنی رقم وصول کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر عثمان غنی بھی انتقال کر جائیں تو پھر ہو سکے تو بھی مر جانا۔ اس سے